یہ ڈسکریمنیشن ہے، ہمارے مذہبی حقوق پر ڈاکہ ہے، ظلم ہے ہمارے خلاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے کئی مہینے پہلے آپ کی ہوم سیکرٹری نے، ہوم آفس نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں لکھا کہ پیدل چل کے جانا یہ بدعت ہے، لفظ بدعت لکھا ہے اس میں۔ رکوائیں ان سے یہ کام، یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ کیوں اپنے بارے میں نفرت پیدا کرتے ہیں؟ کیوں ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں جس سے لوگ آپ سے ناراض ہوں؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یقین کر لیں لوگ پیدل جائیں گے، بے شک آپ ان کو مار دیں، ان کے کچھ بھی ہو جائے لوگ جائیں گے۔ تو عوام پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی ہے اور مسائل ہیں، کیوں ان کو اپنا دشمن بناتے ہیں آپ؟ داتا دربار کا لاہور میں عرس ہوتا ہے صدیوں سے، لوگ پیدل جاتے ہیں، عرسوں پہ لوگ پیدل جاتے ہیں، کیوں اس کو ایک منافرت کا اور اس طرح کا سلسلہ بنایا جائے؟ اور بعض لوگ جو انتہا پسند اور ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے اور ان کو حوصلہ افزائی ان کی جائے کہ وہ جو چاہیں وہ ہو جائے، اور ہم دوسروں کے فنڈامنٹل رائٹس کمپرومائز ہو جائیں، ان پر عمل نہ ہو سکے، یہ درست نہیں ہے۔ ابھی 40 آ گیا ہے، لہٰذا چل امام حسین کی مناسبت سے لوگ پیدل جاتے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ جناب سیکورٹی کے پرابلم ہے، چند دن پہلے 40 سے جو لوگ پیدل جاتے تھے، سال میں 10 لاکھ لوگ بلوچستان کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ایران عراق جاتے ہیں۔ اچانک آپ نے کہہ دیا لوگوں کے پیسے دیے ہوئے 50 ارب کا نقصان بائی روڈ غریب جانے والوں کا ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ جو فیصلہ بھی ہوا ہے اس پہ عمل ہوگا اور یہ مسئلہ حل ہوگا۔ البتہ اب کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پیدل جانے سے وہاں پر روکا جائے۔ لوگوں پر بکری چوری اور مرغی چوری کے FIR کاٹی جا رہی ہیں۔ وہ جو راستے میں سبیل لگاتے ہیں، عربی میں اس کو موقف کہتے ہیں، عربی بھی ان کو کوئی پڑھا دے، سبیل کو کہتے ہیں بین ہے، یہ دہشت گردی کی FIR کاٹتے ہیں۔ ممنوع ہے پانی کی سبیل لگانا راستے میں۔ پلیز مہربانی کریں اس مسئلے کو ختم کریں، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا، پہلے ہی ملک کے اندر بہت زیادہ مشکلات اور مسائل ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارے اسلاف اور اجداد نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہاں پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، آزاد ہوں گے، اور سب کو جو پاکستان کے شہری ہوں گے مساوی حقوق ملیں گے۔ اسی بنیاد پر پھر بالآخر پاکستان کا آئین بن گیا، اور اس کے ابتدائی 2 درجن کے قریب یا اس سے زیادہ جو آرٹیکلز ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں ہی ہیں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ محرم اور سفر یہ 2 مہینے امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، صدیوں سے ان کا ذکر ہوتا ہے، مجالس اعزاء ہوتی ہیں اور عزاداری کے جلوس ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، بر صغیر میں ہوتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، اور اب بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں 150 سال سے عزاداری ہوتی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے پیدل جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں۔ اس وقت چلے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، دیگر ائمہ نے تاکید کی ہے کہ آپ پیدل جائیں اور 40 میں شرکت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دور میں لوگ حج بھی پیدل جاتے تھے، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سواری ساتھ ہوتی تھی۔ 20 سے زیادہ حج انہوں نے پیادہ کیے ہیں مدینہ سے مکہ، افضل الاعمال احمدھا۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے پنجاب میں، سندھ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کا، اور صوبوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پنجاب میں مشی ایک لفظ ہے، مشی، اسے کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے مشا یمشی، یعنی پیدل چلنا، واک کرنا، سواری کے بغیر کہیں جانا۔ لوگ جاتے ہیں، پاکستان کے اندر آبادی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ محرم کے اندر میں انشاءاللہ یہاں پر اس معتبر اور معزز ہاؤس میں جتنی FIR کاٹی گئی ہیں محرم کے دوران، خواتین کے اوپر، چاردواری کے اندر مجالس کے اوپر، جتنا لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا، میں عرض کروں گا، میں وہ تیار کر رہا ہوں سارے کا سارا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ابھی 40 آ گیا ہے۔ لہٰذا چل امام حسین کی مناسبت سے لوگ پیدل جاتے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ جناب سیکورٹی کے پرابلم ہے،
چند دن پہلے اربعین سے جو لوگ پیدل جاتے تھے، سال میں 10 لاکھ لوگ بلوچستان کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ایران عراق جاتے ہیں۔ اچانک آپ نے کہہ دیا لوگوں کے پیسے دیے ہوئے 50 ارب کا نقصان بائی روڈ غریب جانے والوں کا ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ جو فیصلہ بھی ہوا ہے اس پہ عمل ہوگا اور یہ مسئلہ حل ہوگا۔ البتہ اب کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے۔